صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی محمد انور رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی مدثر علی رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، لائق سروکار سنت کریم جناب جواد ارشد فاروقی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، علامہ عبدالغفار رضوی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، علامہ ناصر امینی صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، اور میرے آبائی علاقے نعیمیہ خان سے میرے کلاس فیلو علامہ مفتی محمد اعظم القادری صاحب دامت برکاتہ ملالیہ، اور بہت سارے وہ ساتھی جن کے نام میرے پاس تحریر نہیں ہے، تو قبلہ امیر المجاہدین ایک بات فرمایا کرتے تھے، تسی جنہ مالکہ واسطے آئے ہو مالک پر ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بس بات اتنی سی ہے کہ کوئی مسجد میں بیٹھے، کوئی صحن میں بیٹھے، کوئی پلازے میں بیٹھے، جب بات رسول اللہ کی کرتا ہے تو ان کی بارگاہ میں حاضری ہو جاتی ہے۔ ابھی بھائی عبدالرحمان صاحب سب کے ساتھ رہنے ہیں، آگے بھی جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ آپ روز انتظار کرتے ہیں، آج میں نے آپ کا انتظار کیا ہے، آج احساس ہوا ہے واقعی انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا ہمیشہ پہرے دار رکھے، آمین، بلکہ ہم سب کو دونوں جہانوں میں حضور کے وفاداروں میں شامل رکھے۔ بات اتنی سی ہے کہ جس سج دھج کے ساتھ تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور جس جوبن کے ساتھ اس کے خد و خال دنیا کے سامنے واضح ہو رہے ہیں، اور جتنی تیزی کے ساتھ پرانی سیاسی جماعتیں زوال پذیر ہیں، مجھے بہت جلدی وہ وقت نظر آ رہا ہے جب قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے جب دین تخت پہ آئے گا تو منظر ایسا ہو۔ پھر ہمیں وہ بیانات حضرت کے لگانے پڑیں گے کہ جناب یہ میرے حضرت نے فرمایا تھا اور آج وہ سچا ہو گیا انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے ایک جہد مسلسل ہے جو آپ لوگوں نے کرنی ہے اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ باقی جو آپ نے انہیں سرپرائز دیا ہے جس کا الیکشن کے اندر، ان کی فائرنگ کے باوجود، ان کی بدماشیوں کے باوجود، اتنی فائرنگ کا اگر 10واں حصہ بھی لبیک کی طرف سے ہوتا تو منظر کچھ اور ہوتا۔ وہ حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ وہ سب کچھ کر کے بچ نکلتے ہیں، اسے تدبیر کہتے ہیں، کیا بات، اور ہم دھر لیے جاتے ہیں، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ کیا بات۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جو جماعت نہ بندوق اٹھائے، نہ چاقو اٹھائے، نہ بھتے لے، نہ قبضہ گروپ ہو، نہ فارم فنڈنگ کا کوئی کیس اس پہ ہو، اس جماعت پہ تو قدغن ہو، اس جماعت پہ پابندیاں ہو، اور ان کے لیے کھلی چھوٹ ہو کہ جو پاکستان کی اساس، پاکستان کے نظریات جغرافیہ کی ہو یا نظریاتی ہو، ان سب کے دشمن ہو، ان کے لیے سارے رستے اوپن ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ان کے سر پہ جو سایہ کر کے بیٹھے ہیں وہ اس ملک میں نہیں رہتے، وہ دیار غیر میں رہتے ہیں۔ کیا بات، اور جو لبیک کے ساتھ کھڑے ہیں وہ یا لبیک جہاں پہ کھڑی ہو کہ حضور کے دین کے نفاذ کا اعلان کر رہی ہے، وہ سرزمین بھی لبیک کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ ہمیں بہت سارے ساتھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا صاحب اب کیا ہوگا؟ تو حضرت ایک بات ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، خاص طور پہ وہ ساتھ بھائی نے جب سنائی کہ ہم نے دیکھا کہ فورسز بالکل فیض آباد میں سامنے نظر آنا شروع ہو گئی کہ بالکل چڑھائی ان کی قریب ہے، تو میں کہتے ہیں بڑا گھبرا کے نا حضرت کے پاس گیا کہ اب کیا ہوگا، بوڑھے بھی ہیں، یہاں بچے ہیں، بیمار ہیں۔ تو حضرت وضو فرما رہے تھے، تو میرے چہرے پہ کہتے دیکھ کے تو کہنے لگے صاحب کیا بات ہے، کیوں پریشان
تو میں نے کہا جی وہ بالکل قریب آ گیا. یار ایسے وضو فرماتے ہوئے مسکرا کے کہنے لگے بیٹا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, جب مرنا ہے حضور کے نام پہ ادھر مر جائے یا ادھر مر جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. تو ہمارے امیر محترم فرماتے ہیں جب آپ نے یہ فرمایا نا تو پھر مجھے یوں لگتا تھا کہ میرے سامنے پہاڑ بھی آ جائیں تو میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ قبلہ امیر المجاہدین کی کرامت ہے کہ انہوں نے جس وقت آپ واپس تشریف لا رہے تھے فیض آباد سے تو کسی نے, اس وقت بڑے لوگ تھے کہ خود کام کرنا بھی نہیں اور کام کو سرانا بھی نہیں ہے, نے کہا 8 لاشیں لے کے تم کیا لے کے آئے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں 8 لاشیں لے کے وزیر کا اکیلا استعفیٰ نہیں لے کے آیا, میں سنیت کی بزدلی کو بھی ختم کر کے آیا. جو کہتے تھے کہ سنی بزدل ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے کہ چلتی گولی کے سامنے بھی کھڑا ہو کے کہتا تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. بڑے قرآن جی سبحان اللہ. خالق کائنات میں ارشاد فرمایا ورفعنا لقد ذکرک. سبحان اللہ. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا, جن کی رفت کا اعلان اللہ کریم نے خود فرمایا, جن کی بلندیوں کا ذکر رسول اللہ نے خود فرمایا, جناب اعلیٰ خالق کائنات نے خود فرمایا. وہ رسول اللہ آپ کے اور میرے لیے جو دین چھوڑ کے گئے وہ چمکتا ہوا دین جس کی راتیں بھی دن کی طرح چمکدار ہے, ہم لوگوں کو ضرورت ہی سمجھ گیا ہے کہ ہم ان کے دین کے ساتھ شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائے کہ میرے کمزور بدن کو نہ دیکھو, جب تک اس میں دھڑکن باقی ہے میں رسول اللہ کے نام پہ قربان ہوتا رہوں گا. مجھے فرانس کی مصنوعات کی لالچ نہ دینا, مجھے اس کے ویزے کی جناب اعلیٰ پرواہ نہیں ہے, مجھے یورپ کی رضا اور ناراضگی سے فکر نہیں ہے, مجھے یورپ کے معاشروں سے کوئی ڈر نہیں ہے, مجھے امریکہ کی پابندیوں سے کوئی خوف نہیں ہے. میرے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. کرو کیا کروڑو جہاں نہیں, کروں تیرے نام پہ جان فدا. سبحان اللہ. اس تحریک کی برکت سے دنیا کے سامنے آج پھر مسلمانوں کی ماؤں کو حضرت خنسا کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا. آج پھر صدیوں بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی کنیزوں کو اپنا کردار جناب اعلیٰ نبھانے کا موقع ملا, جب 7 بچوں کی ماں نے اپنے بچے بھی خط بھی دے کے روانہ فرمایا, یہ لے لیجئے جناب اعلیٰ, ان میں سے کوئی بھی مجھے نہیں چاہیے, یہ سب باری باری اگر حضور کے لیے قربان ہو جائے, واللہ میں بخوشی ان کو آپ کے حوالے کر رہی ہوں. تو مجھے وہ خط دیکھ کے حضرت خنسا یاد آ گئی ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو بھیجنے لگی تو چاروں بیٹوں کو اپنے سامنے بٹھا کے فرمانے لگی, ہر ماں کی ایک التجا ہوتی ہے بیٹا زندہ جائے زندہ پلٹ کے آئے, پر تمہاری ماں کی فرمائش انوکھی ہے, میری ایک ہی فرمائش ہے, اور تمہیں وہ ماں کہہ رہی ہے جس کے تم 4 بیٹے اور جیسے ایک ماں کے بیٹے ہو ویسے اللہ کی قسم تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو. میں نے تمہارے باپ کے حق میں خیانت نہیں کی, میں نے تمہارے باپ کے حق میں کوئی جناب اعلیٰ غداری نہیں کی, تمہیں حلالی پیدا کیا ہے, حلالی جنم دیا ہے, اپنی ماں کو خوش کرنا چاہتے ہو, ایک ہی میری خواہش ہے تم میں سے کوئی بھی زندہ واپس نہ آئے, سب اسلام پہ کٹ کے آ جاؤ تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے. پھانسی کے پھتے کی طرف بھی جا رہے ہوتے ہیں, یہ مسکرا رہے ہوتے ہیں, اور ان کی ماں جب ان کو دین کے سائے میں بھیج رہی ہوتی ہے, ان کی زندگی کی
کہ بے شک پتر ٹھنڈ اکھیاں دی سبحان اللہ گھر دا نور اجالا پری راتوں او پیارا مینوں او سونی زلفاں لبیک تاجدار ختم نبوت آج بس آپ کو یہی پیغام دینے کے لیے آئے آپ رسول اللہ کے غلام ہیں یہاں ہمارے سامنے سید بھی بیٹھے ہیں علماء بھی بیٹھے ہیں یہاں محراب و منبر کے وارث بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ دنیا دار بھی بیٹھے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ قبروں میں کسی نے ساتھ نہیں جانا تمہارے لیے بے قرار ہونے والی ماں بھی روتی کرلاتی رہے گی لیکن گھر کی دہلیز کر جائے گی پیار کرنے والا باپ بھی قبر پہ مٹی ڈال کے آ جائے گا قبر میں کام بس رسول اللہ نے قبر میں کام یا رسول اللہ یہ ایک منٹ اصل میں بتانا یہ چاہتا ہوں بچے کھڑے ہوئے ہم سے خطرہ نہیں ہے خطرہ اس قوم سے ہم سے کیا خطرہ انہیں پتا ہے کہ مولی فاروق علیہ السلام تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خطرہ اس قوم سے ہے وہ کہتے ہیں مولوی فاروق علیہ السلام کا کیا ہے عارف صاحب کا کیا ہے محمد فضل صاحب کا کیا ہے سید سجاد صاحب کا کیا ہے یہ سفاریوں پہ چڑھنے والے لوگ ہیں کہیں ایکسیڈنٹ کر کے بھی ان کو ختم کر دیں گے لیکن جب یہ اس نسل کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ماریں گے کتنے آگے اپنے جیسے یہ کتنے جناب اعلیٰ اور تیار کر رہے ہیں اصل کی بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تھے قبلہ امیر المجاہدین اور اس ایک مرد مجاہد کی برکت سے آج شرق سے غرب تک آپ کو لاکھوں کروڑوں لبیک والے نظر آ رہے ہیں تو آپ یہ سوچیں یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں قبلہ امیر المجاہدین کی طرف موجود ہے اور ان کا وہ جذبہ موجود ہے جو آپ دیکھ کے گئے ہیں کہ آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا اصل مسئلہ انہیں یہی ہے یہ کروڑوں اربوں کی بولیاں دے کے ایمان خریدنے والے یہ دھمکیاں دے کے کبھی سینٹ میں کبھی جناب اعلیٰ اپنا عام اسمبلیوں میں لوگوں کے ضمیر خریدنے والے اب اصل میں انہیں پریشانی اس بات کی ہے کہ ان کا پالا اس قوم سے پڑا ہے جو نہ جھکنا جانتی ہے نہ بکنا جانتی ہے نہ ڈرنا جانتی ہے ان کو مارتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں ستمگر ادھرا ہو نبر آزمائے تیر آزما جگر آزمائے انہیں لالچ دیتے ہیں تو کہتے ہیں سودا پہلے ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں ہم ریٹ بڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے اصل میں مسئلہ اس بات ہے باقی آپ کے سامنے کہ کیا کچھ یہاں پہ نہیں ہوا اور بڑے لوگوں کے پردے چاک ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے بڑے لوگ گدگی کو ڈھانپتے ڈھانپتے اپنا دامن آلودہ کر رہے ہیں تحریک لبیک یا رسول اللہ اس رستے کو لے کے آئی ہے جو اکیلا پاکستان نہیں پوری دنیا سے ظلم کے گند کو ختم کر سکتا ہے اور وہ ہے رسول اللہ کے دین کا نظام کہ آیا آیا دین آیا کہ مولانا صاحب آپ کے پاس کیا حل ہے تو حل وہی ہے جو کہ اللہ استاد جی فرمایا کرتے تھے کہ حل تو یہ ہے اسلام صحیح معنی میں نافذ ہو جائے تو ایک دن کے اندر سارے فلاح لیکن صحیح معنی میں ہو تو صحیح جس وقت دین کی بات ہوتی ہے جس وقت
دین کے نفاذ کی بات ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں مولانا صاحب چاچا ہمارا ادھر کھڑا ہے، ماں باپ ہمارا ادھر کھڑا ہے، اور جب چینی 50 سے 100 پہ جاتی ہے تو کہتے ہیں حضرت دعا کریں اللہ حضرت عمر کا کوئی غلام عطا فرمائے۔ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو پھر کہتے ہیں حضرت دعا کریں کہ صدیق اکبر کا غلام اللہ کرے۔ جب آپ کے اوپر ناحق پرچے ہوتے ہیں، جب مساجد اور مدارس کے اوپر یہ جو نیا FATF کا جو وقف بل لے کے آئے ہیں، مساجد اور مدارس کی جناب اعلیٰ ان کے اوپر قبضے جمانے کا، کہ مسجد کے گلے میں بھی جو پیسے ڈال کے جائے تو اس کی بھی جناب آپ نے بتانا ہے کہ کون سا بندہ دے کے گیا ہے، شاید 10 روپے کے ساتھ ایک کاپی بھی لگانی پڑے گی جناب شناختی کارڈ کی کہ میں نے دی ہے۔ تو بات اتنی سی ہے، اپنے الیکشن کے فارم فنڈنگ کا حساب نہ دینے والے وہ مسجد کے گلے کا بھی حساب لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ لے لیجئے، ہمارے دامن صاف ہے، لیکن جس وقت ہم نے حساب لینے ہیں تو پھر صرف مسجدوں کے حساب نہیں ہونے، پھر سال میں 14 ارب کے گردوارے کے بھی حساب ہونے ہیں، اور 25 کروڑ کے جناب اعلیٰ ہندوؤں کے شمشان گھاٹ کے بھی حساب ہونے ہیں، اور بنی ڈالا کے 300 کنال کے بھی حساب ہونے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اپنا گھر جناب آپ 12 لاکھ دے کے کلیئر کرا لیں اور کہ باقی جڑے بندے نے سارے ون ٹوک دے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ساڑی پنجابی سے اگر بندہ لتر لا کے آ جائے تو 100 گھڑ کے پھر ہو جائے، پھر آپ کے نوے سروں۔ یہ کیا بات ہے؟ اپنی باری فیصلہ کچھ اور ہے، اور جب عوام کی باری آتی ہے فیصلہ کچھ اور ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں ریاست مدینہ کیسی ہوتی ہے۔ کچھ بولے سبحان اللہ۔ آئیے ریاست مدینہ یوں ہوتی ہے کہ جب کستوری حضرت فاروق اعظم کے سامنے پیش کی جاتی ہے، جناب یہ باری آتی ہے، آپ کے گھر کے اندر سامان رکھا جاتا ہے، جناب یارا آپ کی حلیہ فرماتی ہے، آپ کا حکومت میں بانٹ دیتی ہو، آپ کا حکومت پہلے خاموش رہے، جب 2-3 مرتبہ انہوں نے اصرار کیا، پھر انہوں نے بانٹا، جناب گھر میں بیٹھ کے خواتین باقی لیتی گئی۔ آخر میں آپ نے اپنے دوپٹے کے ساتھ جس وقت ہاتھ صاف کیا، آپ نے فرمایا پھر اس طرح کرو، اب یہ دوپٹہ بیت المال میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ریاست مدینہ پھر یوں بنتی ہے کہ ایک طرف سے کھڑا ہوا بندہ دوسری طرف کھڑے ہوئے بندے کو نہیں دیکھ سکتا، اور درمیان میں سونے کا ڈھیر ہے، اور آپ کے اور میرے قریب آقا جن کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا بھی نہیں جلا، وہ میرے قریب آقا اپنے دونوں ہاتھوں سے بانٹنا شروع فرماتے ہیں، اور آخر میں اتنا سا سونا بچ جاتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی ضرورت مند لے آؤ، جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اور قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کوئی آتا نہیں ہے تو میرے قریب وہی مسجد میں قیام فرماتے ہیں، رات ادھر فجر پڑھاتے ہیں، پھر مسجد میں ظہر پڑھاتے ہیں، پھر مسجد میں عصر پڑھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پھر کوئی 2 سوالی آتے ہیں، حضور وہ سونا ان میں تقسیم کر کے ایسے صحابہ کہتے ہیں حضور اپنے دونوں ہاتھ مبارک جھاڑ کے اپنے گھر تشریف لے کے جاتے ہیں، جبکہ کئی دنوں سے حضور کے گھر میں کھانا بھی نہیں پکا تھا۔ جب آپ اس طرح کا مزاج لے کے آئیں گے پھر لوگوں کو سمجھ آئے گا کہ واقعی یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ اور جس وقت ایک 22ویں گریڈ کے جناب افیسر کے بیٹے کا 10 ارب کا پلازہ نکلے اور وہ کہے ساڑھا نام ہی نہ لو، جب خان صاحب 300 کنال کے گھر میں رہے اور کہے ہمارا نام بھی نہ لو، جب میاں صاحب جناب اعلیٰ ان کے بارے میں کہتے ہیں تو ان کی دین تو ایک ہی ان کے پاس بات ہے کہ باجی کھانا ہے تو لانا بھی ہے۔ میں کہ جناب تھوڑا ہوئے ملازم تسی کریانے دے سامان واسطے دیو 10,000 کے پتر لے آ، وہ 5 رکھے جیب میں 5 جناب انہیں دانا آٹا چینی لے آوے گا، وہ دے بارے بھی فرماتے ہو جو کھانا ہے تو لانا بھی ہے۔ اس کے بارے میں تو کہتے ہیں یہ بے ایمان ہے، یہ گھر میں قدم رکھے گا تو نحوست آ جائے گی، یہ تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ حیرت کی بات ہے یہاں 5,000 میں خیانت کرے وہ تو نحوست کا مارا ہو جاتا ہے، اور جو ارب ڈالر ملک کے کھا جائے وہ ملک کا موسم ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک ہی حل ہے۔ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ یاد رکھنا یہ سارے جرائم اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں
کہ اگر لوگوں کو یہ نظر آ جائے تو یہ ایک لقمہ بھی اس میں سے نہ لے، لیکن پھر بھی مالک نے ان کو نہیں پکڑا، کیونکہ یہ سارے معاملات دنیا کی طلب میں تھے۔ لیکن جب سے جس جماعت نے دین سے ٹکر لی ہے، یہ لا تشارون کے زمرے میں چلے گئے ہیں، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، چلنا آگے چاہتے ہیں جا پیچھے پڑ جائیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ عزت ملے، ایک ہی رستہ ہے کہ دین کے سائے کے نیچے آ جائے۔ دین کے سائے کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ کو ریشمی رومال سے منہ صاف کرنے کا موقع دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حضرت ابو ہریرہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں مشہور روایت تو آپ نے سن رکھی ہے کہ 70 بندوں کو سرکار نے اسی پیالے سے پہلے پلایا، پھر بعد میں فرمانے لگے ابو ہریرہ ایک تو بچا ایک میں، سبحان اللہ۔ اور پھر فرمانے لگے چلو پہلے آپ پیو۔ وہ انہیں پلایا ایک بار، 2 بار، 3 بار، تو کہتے ہیں حضور اب تو کوئی جگہ رہی نہیں ہے، اب میرے اندر ہمت نہیں ہے۔ تو 71 بندوں کا جھوٹا وہ جناب اعلیٰ جو دودھ تھا اس کو میرے آقا نے نوش جاں فرما کے قیامت تک بتا دیا۔ ہم نے صرف زبان سے کہا نہیں ہے، عمل سے ثابت کیا ہے۔ سور المومن شفا، اور مومن کا جھوٹا بھی شفا ہوتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، میرے سامنے جو کشاست کی تشریف فرما ہے، اور سلسلہ عالیہ سیفیہ ہمارے پاکستان میں وہ سلسلہ ہے جس نے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ سارے آستانے جتنے بھی پاکستان میں ہیں سب سے زیادہ قربانیاں اس آستانے دیتے ہیں۔ ایک ایسا آستانہ جس کے آگے کئی جناب ہزاروں کے حساب سے ان کے خلفاء ہو، اور ان کے خلفاء کے بھی آگے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے مریدین ہو، وہ اس طرح کھڑے ہو۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں خیبر سے لے کے کراچی تک کے ان مشائخ کو جو ابھی تک لبیک کے حق میں بولنے کی تو اللہ نے انہیں توفیق نہیں دی، الٹا مخالفت میں جناب دن رات سرگرم ہے، اور ان کے مریدین کو بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے جو لبیک کے ساتھ کھڑا ہے اس کی عزت گھٹی ہے کہ بڑی ہے؟ ان کا عوام کے اندر قدر و منزلت والا معاملہ گھٹا ہے کہ بڑا ہے؟ تو جنہیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی وہ لا علاج ہے، ہمارے پاس ان کا کوئی علاج نہیں ہے۔ ان کے بارے میں علامہ محمد اقبال کچھ فرماتے ہیں، اجازت ہو؟ سبحان اللہ۔ جو کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب باوے پی پی نال جان، باوے نور نال جان، باوے فرعون نال جان، اسی حضرت نال کھڑے۔ جو کہتے ہیں ساڑھے پیر صاحب ساڑھے مولوی صاحب جن نال کھڑے ہوں گے اسی ان نال کھڑے ہیں۔ ایسے بندوں کے لیے میں کچھ نہیں کہتا، اقبال کچھ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کہتے ہیں وہ دل کا اندھا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا، اور اسے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، سبحان اللہ۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانی اور ملائی و پیری، اے کشتہ سلطانی اور ملائی و پیری، جو کہے کہ ہمارے پیر صاحب چونکہ بادشاہ وقت کے ساتھ کھڑے ہیں ہم بھی ادھر کھڑے ہیں، جو کہے ہمارا پیر ادھر کھڑا ہے اس لیے ہم بھی ادھر کھڑے ہیں، ہمارے لیے وہ بڑی حجت ہے۔ تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ مہربانی کیجئے، ہر چیز کی آپ نے پہچان رکھی ہے، کپڑے کی بھی 1 نمبر جناب اعلیٰ کٹ کی بھی آپ نے پہچان رکھی ہے، 1 نمبر 2 نمبر باٹا سروس کی پہچان رکھی ہے، 1 نمبر 2 نمبر بوتل کی پہچان رکھی ہے، اللہ کا واسطہ ہے 1 نمبر 2 نمبر پیر کی بھی پہچان رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فاقدو
تاجدار ختم نبوت یہ علماء، یہ حضور کی بلبل ہے، یہ مشائخ، یہ حضور کی بلبل ہے۔ ایک نمبر پیر وہ ہے کہ جو کہے گردن کٹ سکتی ہے لیکن سرکار کی گستاخ کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی نرم گوشہ نہیں آ سکتا۔ ایک نمبر پیر جو کہے گردن کٹ سکتی ہے لیکن اس زبان میں نہ گستاخ رسول، گستاخ صحابہ اور گستاخ اہل بیت کے لیے کوئی نرم جملہ ہے، نہ اس دل میں کوئی اس کے لیے نرمی ہے۔ ہمارے بارے میں ہمارے نزدیک ایک فیصلہ ہو چکا، من سب نبیًا، میرے آقا کا فیصلہ ہے، کوئی جھٹلا نہیں سکتا، من سب نبیًا۔ اور جو ہے نہیں حضی مولوی مگر لگی اور کسی کو بڑا گھمنڈ ہو کہ میرے پاس دربار بہت بڑا ہے، میرے پاس جناب اعلیٰ آستانہ بہت بڑا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، ہندوستان، بر صغیر بلکہ پورے جہان کے آستانے اس آستانے پہ قربان جس آستانے کو چھوڑ کے مولا حسین زادہ جان کے دین کے لیے آئے۔ آپ بتائیں آستانہ عالیہ مدینہ شریف سے بڑھ کر یہ آستانے ہو سکتے ہیں؟ ان جیسے کروڑوں آستانے قربان، لیکن وہ آستانہ مولا حسین سے چھوڑ کے نانا جان کے دین کے لیے پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ لیکن جو ابھی اپنی مالی منفعت کے لحاظ سے میں سندھ میں گیا تو مجھے وہاں پہ ساتھیوں نے بتایا کہ یہاں پہ بہت سارے ایسے پیر ہیں کہ جو بلے والا آتا ہے تو 2-4 لاکھ اس نے دیا، کہا اللہ تینوں بھی فتح دے۔ پھر وہ آ گیا تیر والا تو کہا اللہ تینوں کامیاب کرے انشاءاللہ۔ پھر جناب نون والا آ گیا، پھر اللہ تینوں کامیاب کرے۔ لبیک کرے گئے، اللہ تینوں کامیاب کرے۔ بندہ پوچھے حضور کسی ایک پاس بھی دیکھ لو یہ تو، اور پھر ان میں سے کوئی جیت گیا تو بس صرف وہی کلپ نکالنا ہے ان کے مریدوں نے کہا اے ساڑھے مرشد دعا۔ یہ وہی والی بات ہے، وہ ایک پیر صاحب اپنے مرید کو فرما رہے تھے پتر ساڑھے کا روز کرامتا ہوگی، انہیں کہ کیوں انہیں کہ میں کہنا بارش ہو سی، میری بیگم کہیں گے نہیں ہو جائے تو میری کرامت نہ ہوئے تو میری کرامت۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے میں کچھ کہوں تو شاید برا لگے، اقبال کی زبان۔ اقبال فرماتے ہیں کم بِإِذْنِ اللَّهِ کے سکتے تھے جو رخصت ہوئے، سبحان اللہ، کم بِإِذْنِ اللَّهِ کے خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا غور کر۔ اس لیے چاہے کوئی کراچی کا ہو یا پنڈی کا ہو یا اسلام آباد کا ہو، جو رسول اللہ کے دین سے ٹکرائے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ جو حضور کے دین کے ساتھ چلنے والوں کے بارے میں زبان درازی کرے اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ایک میں نام نہیں لیتا، ایک بہت بڑے آستانہ بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، وہاں سے ایک طالب علم ہے تو انہوں نے دورہ حدیث پڑھ رہے ابھی، تو انہوں نے مجھ سے ٹائم مانگا تو میں نے کہا کہ یار تمہارا تو تم فلاں ادارے میں پڑھتے ہو تو ہمارے بہت زیادہ مخالف ہیں، تو میرا ٹائم لے رہے ہو؟ کہتے یار حضور مسئلہ یہ ہے کہ نمازیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ بس کوئی لبیک والا بنائے، تو ساتھ میں حضرائے مذاق کہنے لگے کہ انج سمجھو کہ ساڑیاں تلوارہ باوے یزید نال نے دل توڑے پا۔ تو میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ کم از کم اس نے سچ تو بولا، کم از کم اس نے صحیح بات تو کی۔ یہاں پہ ہوتا کیا ہے؟ یہاں پہ دعوے ہوتے ہیں عشق رسول کے، یہاں دعوے ہوتے ہیں رسول اللہ کے پیار کے، یہاں پہ ہمارے قبلہ امیر المجاہدین فرمایا